اسلام آباد کے بعد فیصل آباد میں بھی پولیس کر دی نہتے شہری کا قتل. معمولی تلخ کلامی کے بعد تعاقب کر کے پیٹرولنگ پولیس کی کار پر فائرنگ. ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی، 4 اہلکار گرفتار. مقدمہ درج. ورثاء کا FIR میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کا مطالبہ. تحقیقاتی کمیٹی قائم. وزیر اعلیٰ پنجاب کا غیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم. براڈ شیٹ کا معاملہ. قائمہ کمیٹی اطلاعات نے چیئرمین نیب کو طلب کر لیا. جاوید اقبال آ کر بتائیں کہ پیسہ کیوں اور کیسے دیا گیا. دیکھنا چاہتے ہیں پیسے غلط طریقے سے کیوں گئے. ریاستی ادارے کی غلطی سے ٹیکس کے اربوں روپے ادا کرنے پڑ گئے. چیئرمین جاوید لطیف. بنیادی مقصد ہے ہر اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا یا اس کا غلط استعمال کرنا جس میں کہ نیب کو انڈر پریشر لایا جائے. انفارمیشن رجسٹری کی کمیٹی میں نیب کے چیئرمین کو بلانے کی بات مذاق خیز ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے. 45 دن کے اندر وہ اس کے جوابات دے گی. اطلاعات کمیٹی میں چیئرمین نیب کو بلانا مضحکہ خیز. اپوزیشن کا مقصد ہر پلیٹ فارم کا غلط استعمال کر کے نیب کو دباؤ میں لانا ہے. وزیر اعظم نے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی. انکوائری کے نتیجے میں تمام سوالات کے جواب ملیں گے. شبلی فراز. فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جائے گا اور پاناما 2 بنے گا اور لوگ اس کو خاص طور پر میں نے جو کل کہا تھا میں مریم صاحب کہ وہ اس کو پڑھ لیں یا پڑھوا لیں کسی کے تھرو کیونکہ بہت ساری ان کی جائیدادیں مزید نکلنے جا رہی ہیں. اپوزیشن نے بھی تعاون کیا اور ہماری طرف سے بھی انہیں پورا تعاون دیا گیا. اگر اپوزیشن اسی طرح کا تعاون لانگ مارچ میں کرے گی تو ہماری طرف سے اسی قسم کا تعاون ہوگا. فارن فنڈنگ کیس اہمیت اختیار کر کے پاناما 2 بنے گا. مریم نواز اور مولانا کی بہت ساری جائیدادیں سامنے آنے والی ہیں. شیخ رشید کا دعویٰ اپوزیشن لانگ مارچ کرے بھرپور تعاون کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والی شخصیت قرار. مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے سیاسی شخصیت ہوں گی. دینی شخصیت کی حیثیت سے میں ان کا ساری زندگی احترام کروں گا. ان کے معاملات جو ہیں الٹیمیٹلی فضل الرحمان صاحب آپ کے کھاتے میں پڑنے جا رہے ہیں. آپ نقصان میں رہیں گے. یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. پہلے بھی آپ سے ہاتھ ہوا، اب بھی آپ سے ہاتھ ہوگا. یہ اب وزیر اعظم صاحب کو یاد آیا کہ لائیو کوریج ہو 6 سال سے وہ فارن فنڈنگ کیس میں اسٹے آرڈرز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف اپلیکیشن دی ہے. یہ صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے دیا نا. یہ اب یاد آیا تھا ان کو کچھ عرصہ پہلے. آج انہیں لائیو کوریج یاد آ گیا تو یہ شوق بھی پورا کر لیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ سارا احتساب جو ہے یہ پاکستان میں اپوزیشن کے لیے ہے اور جب یہ جادو کا محل گرے گا اس کے ملبے کے نیچے یہ احتساب بھی گرے. فارن فنڈنگ کیس میں 6 سال سے تاخیری حربوں کا استعمال. وزیر اعظم کو اب براہ راست کوریج کا یاد آیا. حکومت یہ شوق بھی پورا کر لے. احتساب کے نام پر بدترین انتقام لیا جا رہا ہے. خواجہ سعد رفیق. فنڈنگ کیس اوپن کرنے کے دعوے پر عمل درآمد کا چیلنج. عمران صاحب ایک دن گزر گیا آپ نے الیکشن کمیشن سے کیس اوپن کرنے کی درخواست نہیں کی. آپ جھوٹے بیانات سے عوام کو مزید بے وقوف نہیں بنا سکتے. مریم اورنگزیب. فنڈنگ کیس اوپن کرنے کے بیان سے درباری پریشان. ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن چکی. نااہل لیگ نے ہمیشہ عوام کو گمراہ کیا. اداروں کو دھمکانے کے بجائے الیکشن کمیشن میں ریکارڈ جمع کرائیں. شہباز گل. شہباز شریف کے لیے ایک اور مشکل. احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. حاضری سے استثناء کا عدم قرار. شہباز شریف کو 26 جنوری کو پیش ہونے کا حکم. بدنام زمانہ تک بی ٹی ایم کی چھتری تلے جمع. عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کی دال نہیں گلنے والی. اب کوئی قومی وسائل میں خیانت کی جرت نہیں کر سکتا. ماضی میں ہر روز کرپشن کا نیا اسکینڈل سامنے آتا تھا. فردوس عاشق امان.
کراچی میں JUIF کا سہراب گوٹ سے مزار قائد تک اسرائیل نامنظور ملین مارچ، مولانا فضل الرحمان اور دیگر کا خطاب شیڈول۔ مزار قائد کے اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ۔ پالیسی سے کوئی اختلاف نہیں، دونوں جماعتیں صرف گھوڑے پر بیٹھنا چاہتی ہیں۔ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا دوبھر کر دیا، ملک کی معیشت آج وینٹیلیٹر پر ہے، سراج الحق کی تنقید۔ وزیر اعظم سے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کی ملاقات، ملکی معیشت کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کیا۔ عمران خان کو برآمدات اور بیرون ملک سے ترسیلات زر میں استحکام پر بریفنگ۔ پنجاب حکومت کا ستمبر تک بلدیاتی الیکشن کے مراحل مکمل کرنے کا عندیہ، وزیر قانون نے الیکشن کمیشن کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ صوبے میں بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار ہوں گے، راجہ بشارت۔ جیسن فولیب نے بھارت کا ایک اور جعلی فورم بے نقاب کر دیا۔ ساؤتھ ایشین ڈیموکریٹک فورم کئی سال سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف تھا۔ فورم کے تمام ڈائریکٹرز مستعفی، اہم رکن کرسٹن فیئر بھی شامل۔ 2011 میں بنے جعلی تھنک ٹینک کا تعلق سری واستو گروپ سے تھا۔ اکانومسٹ ہو یا UK پارلیمنٹ، ہر محاذ پر بھارتی بدنما چہرہ بے نقاب۔ ٹرمپ آؤٹ، جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں ان۔ نئے گھر میں نئے امریکی صدر اور خاتون اول کا پرتپاک استقبال۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔ ٹرمپ کی پالیسیز کا دھڑن تختہ، مسلمان ممالک پر سفری پابندیاں ختم، پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارہ صحت میں دوبارہ شمولیت۔ جو بائیڈن نے پہلے ہی روز 17 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ سرکاری دفاتر میں ماسک لازمی پہننے کا صدارتی حکم نامہ بھی جاری۔ اقتدار سے رخصتی کے ساتھ ہی برا وقت شروع، چین نے ٹرمپ انتظامیہ کے 28 ارکان پر پابندیاں عائد کر دیں۔ مائک پومپیو اور جان بولٹن بھی شامل۔ چین، ہانگ کانگ اور مکاؤ میں داخلہ بند۔ کورونا نے مزید 54 افراد کی جان لے لی، اب تک 11,157 اموات، 2,363 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے اب تک 5,27,140 شہری متاثر۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,293 ہو گئی۔ KUSC کی نجکاری کے خلاف تمام درخواستیں مسترد، سندھ ہائی کورٹ نے 15 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ وکلاء کی مشاورت سے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کریں گے لیبر یونین رہنما۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز اور میں محمد دانش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد۔ چلیں گے، وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ریکارڈ جمع نہیں کیا تو 6 ہفتے کی ان کو مہلت ملی کہ 6 ہفتے کے اندر مطلب 5 نومبر تک آپ نے اپنا ریکارڈ جمع کرنا ہے۔ جب یہ ریکارڈ وہاں پہ بھی جمع نہیں ہوا، انہوں نے رسیدیں دکھانی تھی، رسیدیں تو چھوڑے، پیپلز پارٹی نے ابھی تک وہ سرٹیفکیٹ ہی جمع نہیں ہوئی۔ اب یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جس کے اوپر بحث ہی نہیں کہ پتہ نہیں کہ تحریک انصاف سے کوئی سوال ہے۔ سوال ان سے، فیصلہ ان کے حوالے سے۔ 6 ہفتے میں ریکارڈ انہوں نے جمع کرنا، بگ یہ رہے، رسیدیں یہ نہیں دکھا رہے، ریکارڈ ان کے پاس نہیں۔ خوف کس چیز کا ہے؟ یہ آپ کو ایک اور پاناما نظر آئے گا، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ زرداری نے جو یہودی لابی کا سیگل فنڈنگ سامنے آ جائے گی۔ نمبر 2، جو امریکہ اور برطانیہ میں کمپنیاں بنائی گئی وہ سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے باقی جو کرتوت ان کے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا اور فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کیا، وہ چیزیں سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
پیپلز پارٹی نے جو فارن کمپنیز سے الیکشن کمپین کے لیے پیسے لیے وہ چیزیں سامنے آ جائے گی. ابھی تو میں نے اسامہ بن لادن والے پیسوں کا ذکر ہی نہیں کیا. اب تو میں جو مولانا فضل الرحمان کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. جو زرداری کو باہر سے فارن کمپنیز سے ان کے الیکشن کمپین کے لیے پیسے ملے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن یہ جو ڈاکومنٹس میرے ہاتھ میں ہے اور یہ فیصلہ بھی ہے, اس میں ایک اور چیز کہ جعلی اکاؤنٹس کی طرح جو فرزند زرداری ہے اس کے الیکشن کمپین پہ جو پیسہ لگا اس کا بھی ریکارڈ نہیں. پھر بعد میں پتہ چلا تھا نا جعلی اکاؤنٹ سے کہ ان کے سفری اخراجات, ان کے کھانے, ان کے تمام چیزیں فیک اکاؤنٹ سے جمع ہو رہی تھی. ان چیزوں کا ان کو خوف ہے, اس وجہ سے یہ ریکارڈ جمع نہیں کر رہے. میں اب اصل ایشو کے اوپر آتا ہوں جس پہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اصل بحث جو کہ اس سرکس میں یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ تفریح مہیا کرتے ہیں اور ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. ٹی وی کھیل رہے ہیں سارا دن,